अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुश बाश होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शीरी मज़ारी उनकी जो बेटी हैं, उन्होंने खामोशी से चुपके से शादी कर ली है। इस शादी के बारे में इस वक्त ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ये शादी जो है इस वक्त सेंसेशनल हुई हुई है। खबरें आ रही हैं कि जो सहाफ़ी असद तूर हैं, उन्होंने शादी की खबर सुनते ही सर्फ खा लिया है और मरने की कोशिश की है, खुद खुशी की कोशिश की है। ये सारे मामलात क्या हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो कौन से साहब हैं जिनके साथ दरअसल जो है वो शीरी मज़ारी की बेटी यानी कि ईमान मज़ारी ने शादी की है। आप सब लोग जानते हैं कि ईमान मज़ारी जो है वो शुरू ही से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही हैं। आप ये भी जानते हैं कि शीरी मज़ारी की जो वालदा हैं वो बेसिकली ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट बनती हैं। और आपको ये भी पता है कि शीरी मज़ारी जो है उनका अपना ताल्लुक जो है वो सियासतदान है। वो एक लेक्चरर भी रही हैं, बाहर के मुल्कों में लेक्चर्स देने भी जाती थी। और इसके अलावा आप ये भी जानती हैं कि उनकी अपनी फैमिली जो है पॉलिटिशियंस के साथ ताल्लुक रखती थी। अभी कुछ ही अर्सा पहले 9 मई के वाकयात में शीरी मज़ारी जो हैं उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को पीटीआई से अलग कर लिया था। आपको ये भी पता है कि शीरी मज़ारी जितना ज्यादा पीटीआई को पसंद करती थी या पीटीआई पार्टी के अंदर थी, उतनी ही ज्यादा तनकीद जो है वो ईमान मज़ारी इमरान खान के ऊपर करती थी। और इमरान खान को शादी करने के ऊपर ईमान मज़ारी ने यह कह दिया था कि आप जिनसी ख्वाहिशात के गुलाम हैं। लेकिन आखिरकार उन्हीं ख्वाहिशात से शायद मुतासिर होकर या कैसे होकर फाइनली जो है ईमान मज़ारी जो है उन्होंने शादी कर ली है। जिन साहब के साथ शादी किया वो कौन है, उनके बारे में भी बायोग्राफी आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईमान मज़ारी जो हैं अभी कुछ ही अरसा पहले, कुछ ही दिन पहले जो हैं, आपको पता है कि वो प्रिजन के अंदर यानी कि जेल के अंदर रहकर आई हैं। और आपको ये भी पता होगा कि अभी ठीक 1-2 महीने पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था एक बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म का, जिसमें उन्होंने स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो है बहुत ही गलत किस्म की बातें की थी। उन्होंने स्टेट को गालियां दी थी, उन्होंने हमारे जनरल्स को गालियां दी थी, पाकिस्तान को गालियां दी थी। आपको ये भी याद होगा कि उससे पहले जब 9 मई के वाकयात हुए थे और शीरी मज़ारी जब जेर हिरासत थी, तो उस वक्त भी जो ईमान मज़ारी हैं उन्होंने अपनी वालदा के ऊपर स्टेट की तरफ से इल्जामात लगाए थे कि स्टेट ने उनके ऊपर बहुत जुल्म करवाया। यहाँ तक कि ईमान मज़ारी ने यह भी कह दिया था स्टेट के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कि इदारों ने उनको धमकियां दी हैं कि उनके कपड़े फाड़ कर खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ गलत कर दिया जाएगा। अब ऐसे में जब स्टेट के अंदर इतनी ज्यादा चीजें चल रही हैं, जब ऐसे में आपको पता है खुदीजा शाह जैसे लोग या सरम जावेद जैसे लोग या जो यास्मीन राशिद जैसे लोग हैं वो प्रिजन में हैं, हर बार स्टेट के खिलाफ जो है वो ज्यादा बोलकर, उनके ज्यादा खिलाफ बोलने के बावजूद ईमान मज़ारी जो है वो छूट जाती रही हैं। और ऐसे में अचानक से खबर आती है कि उनकी शादी हो गई है और पसंद की शादी हो गई है। शादी की तफसीलात से मैं आपको आगाह कर दूं कि ईमान मज़ारी जो हैं जब इनकी शादी होने वाली थी उस वक्त इन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि इनकी शादी होने जा रही है। कोई कार्ड इनका सोशल मीडिया के ऊपर वायरल नहीं हुआ। और फिर अचानक से ये खामोशी के साथ शादी कर लेती हैं। शादी करने के बाद लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए ये क्या करती हैं कि ये समाजी राब्ते की जो वेबसाइट है यानी कि ट्विटर एक्स, वहां पर आती हैं। और इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको सामने नजर आ रहा है, वो लिखती हैं कि जो आकर वो अपनी शादी के बारे में खुद आकर लिखती हैं और वो लोगों को बताती हैं कि मैंने जो है वो शादी कर ली है। ईमान मज़ारी जो है वो शादी उन्होंने जिस शख्स से की है, वो शख्स कौन है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पहले आपको बताऊं कि उन्होंने लिखा क्या। उन्होंने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। और तस्वीर को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी की हमेशा और हर दम रहने वाली मोहब्बत से शादी कर ली। मतलब उन्होंने कहा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस शख्स की हो गई हूँ जो शुरू से मेरी मोहब्बत था, मेरा दोस्त था। और वहीं से जो है हमने आपके लिए जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू की कि आखिर इनके शौहर नामदार जो हैं वो काम क्या करते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो ईमान मज़ारी के शौहर हैं वो दरअसल एक वकील हैं। और जिस तरह से ईमान मज़ारी एक वकील है और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, बिल्कुल उसी तरह से उनके शौहर भी सेम पेशे से ताल्लुक रखते हैं और उनके देरीना दोस्त भी हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जो उनके दोस्त हैं उनका जो पूरा नाम है वो क्या है, वो है मोहम्मद हबीब हादी। अल हादी क्या है, कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग हादी उनका नाम बता रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि काम क्या करते हैं। ये तो आपको पता है कि वकील है, लेकिन फिर भी पूरा पेशा जो है ना पढ़ के आपको जरा सुनाती हूँ। बेसिकली जो इनके शौहर हैं यानी कि हबीब हादी, वो फेयर ट्रायल डिफेंडर के जो हैं वो बानी हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं।
اور ادارہ جو قانونی امدادی سیل ہے اس کے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے متاثرین ہیں، خاص طور پہ جو کسی کے اوپر کیسز بنتے ہیں، اسی طرح کے لوگ جو ایمان مزاری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہونے والے مقدمات ہیں ان کا یہ سامنا کرتے ہیں، اور ان کو یہ قانونی طور پہ جو ہے وہ مفت سہولیات یا اپنی جو سروسز ہیں وہ یہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ عبدالہادی جو ہیں ان کو بھی ہم نے ڈھونڈ لیا، اور عبدالہادی کا اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے ان کا اکاؤنٹ، اور انہوں نے بھی آ کر پوسٹنگ کی جس میں انہوں نے لکھا کہ گاٹ میرڈ ٹو دا لو آف مائی لائف آلویز اینڈ فار ایور، یعنی کہ میں اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی محبت کے ساتھ میں نے شادی کر لی ہے۔ ہماری طرف سے ان کو جو ہے بہت زیادہ مبارک ہو کہ انہوں نے جو ہے وہ شادی کی ہے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ دونوں گھر کے وکیل ہیں، اور مزیدار بات یہ ہے کہ دونوں ہی اگر پکڑے جاتے ہیں ایک ایک تو دونوں ایک دوسرے کا مقدمہ بھی لڑ لیں گے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جب عمران خان نے بشریٰ بی بی کے ساتھ شادی کی تھی تو اس وقت جو ہے ایمان مزاری ہیں انہوں نے بہت ہی زیادہ برے طریقے سے تنقید کی تھی عمران خان کے اوپر، اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا میں ذرا آپ کو وہ بھی پڑھ کے سناتی ہوں۔ انہوں نے جو ہے اس وقت بھی ٹویٹر کے اوپر آ کر اپنے پیغام میں عمران خان کو کہا تھا کہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے پارٹی کو بدنام کرنے پر انہوں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور انہوں نے لکھا تھا کہ عمران خان ایک ایسے لطیفے کی انتہائی افسردہ پنچ لائن ہے جو اب بالکل بھی مزاحیہ نہیں رہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان نے شادی کی ہے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر مرتبہ اپنی انہوں نے پارٹی لکھنے کے بجائے لکھا تھا پورٹی جماعت کو بدنام کرنا اور نقصان پہنچانا انتہائی شرمناک ہے۔ میں پی ٹی آئی میں موجود ہر شخص کے لیے واقعی بہت افسوس کی بات ہے جسے عمران خان کا دفاع کرنا پڑا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے شادی کر کے بہت ہی غلط کیا ہے، اور جو لوگ شادی کرتے ہیں وہ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ مبینہ طور پہ جس طرح بہت سارے لوگوں کے یا جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں obviously جتنا بڑا نام ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی سکینڈل تو ہوتا ہی ہے، اور ہمیشہ سے ان کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھا جاتا رہا ہے صحافی اسد طور کی طرف۔ اب جو صحافی اسد طور ہیں ان کے بارے میں مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے کس کو؟ ایمان مزاری کو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایمان مزاری جو ہیں انہوں نے ہمیشہ سے اسٹیٹ کے خلاف یا اداروں کے خلاف جو ہے وہ بہت برا کہا اور لکھا ہے، اور وہ کھل کر بولتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتی ہیں، بہت گندی گندی گالیاں دیتی ہیں۔ اور ایسے میں آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے سرخوں کے ساتھ جو ہے وہ آرمی کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے بھی لگوائے تھے، اور ایسے میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ان کو اٹھا کر لے جایا گیا تھا جب انہوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ نائٹ سوٹ میں تھی جب ان کو پکڑ کے لے جایا گیا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود ان کو ڈیفینڈ کرنے والا جب پورے پاکستان کے اندر کوئی نہیں تھا تو سوائے اسد طور کے ان کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہا تھا، اور سب لوگ ان کو یہی چھیڑ رہے تھے کہ ہم آپ کے جذبات کو سمجھتے ہیں کیونکہ آپ پسند کرتے ہیں جو ہے ایمان مزاری کو۔ اب جیسے ہی ان کی خبر آئی ہے شادی کی تو جو اسد طور ہیں انہوں نے بھی آ کر جو ہے وہ اپنا رد عمل دیا، اور اپنا رد عمل انہوں نے کیسے دیا یہ دیکھیں اسکرین کے اوپر آپ کو اسد علی طور کا ایک ٹویٹ نظر آ رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس شہر گمشدہ میں جو تم ساتھ لے چلو ہر طاق میں چراغ جلایا کریں گے ہم۔ آہا ہا ہا، واہ 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 کر دیں۔ اچھا، آپ مقرر نہ کیجیے گا کیونکہ میں آگے بھی آپ کو سنانے والی ہوں۔ اور ساتھ ہی جو ہے اسد علی طور کا آپ کو ایک دوسرا ٹویٹ نظر آ رہا ہے جس میں آپ کو ایمان مزاری نظر آ رہی ہیں اپنے شوہر نامدار کے ساتھ بیٹھی ہوئی، اور اوپر جو اسد طور ہیں انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فیورٹس سو مینی پریئرز فار بوتھ آف یو، اور ساتھ میں انہوں نے ایک ایموجی انہوں نے شیئر کیا ہے اسمائل والا، اور ایک ایموجی انہوں نے شیئر کیا ہے یہ والا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے ان کے بہت مزاحیہ قسم کے میمز جو ہیں وہ بنانا شروع کر دیے۔ میمز میں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو سب سے پہلا میم اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، زہیب علی نے میم کے اندر لکھا جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسد علی طور جو ہیں وہ یہ سرف ایکسل جو ہے ساتھ میں سرف پڑا ہے، انہوں نے سرف کھا لیا ہے، اور نیچے لکھا ہے کہ اسد طور سے اظہار ہمدردی، پٹوار خانہ آپ کے غم میں برابر کا شریک ہے۔ ایک اور ویڈیو شیئر کیا جس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے جو ہے دلہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے جو ہے اسد علی طور ہیں، اور گانا وہ لگا ہوا ہے کہ مبارک ہو تم کو یہ شادی تمہاری، سدا خوش رہو یہ دعا ہے ہماری، اور نیچے لکھا ہوا ہے کچھ راتیں اذیت کی عکاسی اور تنہائی کا ذائقہ لینے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں تو اسد علی طور کی ایک اور تصویر ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے اسد علی رائٹ ناؤ،
اور یہ ایک ویڈیو ہے جس میں ایک شخص جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر پرفارمنس دے رہا ہے جس میں کہ وہ بہت ہی دکھی جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں. تو بہرحال اسد علی طور کو لے کر لوگ بہت ہی زیادہ مزاحیہ قسم کی میمز بنا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو شیریں مزاری ہیں وہ ہمیشہ سے یہ بات کرتی رہی ہیں کہ ان کی بیٹی آخر کب تک اسٹیٹ کے خلاف اس طرح بولتی رہے گی اور کب تک وہ اپنا گھر نہیں بسائے گی. اور تیسری طرف خوشی اس بات کی ہے کہ جو ایمان مزاری ہیں انہوں نے اپنا گھر بھی بسا لیا ہے اور اپنی پسند کی انہوں نے لو میرج بھی کر لیا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اپنے ہی شعبے میں کی ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ جو ان کے فینز ہوں گے یا جو لوگ ہوں گے وہ اس بات پہ نالاں ہیں کہ انہوں نے خاموشی سے شادی کر لی اور کسی کو بتایا نہیں، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ شادی کر لی ہے تو سب کو بتایا بھی ہے. تو جناب یہ تھی آج کی گرما گرم اور تازہ ترین خبر، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایمان مزاری جو ہیں وہ تو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، وکیل ہیں، لیکن ان کے شوہر نامدار کیا کام کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا. میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ایمان مزاری شادی کے خلاف تھیں اور جنسی خواہشات کی تکمیل کہا کرتی تھی شادیوں کو، اور سب سے زیادہ تنقید بھی عمران خان کے اوپر کی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اسد علی طور کی جو اس وقت رائٹ ناؤ سچویشن ہے وہ کیا ہے. تو جناب یہ تھی آج کی خبر. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اس تمام سچویشن کے اوپر اور سارے معاملے کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں، جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.